چترال کا علاقہ بیسی اگر ایک طرف قدرتی حسن کی وجہ سے نہایت خوبصورت ہے تو دوسری جانب ان پہاڑوں میں قدرت کا بیش بہا قیمتی پتھروں کا خزانہ بھی موجود ہے، مگر اربوں روپے کی زمرد کی پتھر اس پہاڑ سے نکالنے کے باوجود یہاں کے لوگ اب بھی نہایت غریب ہے۔ بیسی کے لوگوں نے غیر مقامی لیز ہولڈر کی ناانصافی کے خلاف احتجاجی جلسہ کرتے ہوئے سڑک پر دھرنا دے کر اسے بلاک کیا۔ احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ایک غیر مقامی لیز ہولڈر نے ان کے علاقے میں کسی ارزان معدنیات کا لیز لیا ہوا ہے، مگر یہاں زمرد کا قیمتی پتھر نکلتا ہے اور ابھی تک 100 ارب روپے کا زمرد وہ نکال چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیز ہولڈر نے شروع میں ان کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا تھا کہ وہ ان کو رائلٹی اور سروس چارجز دینے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی سڑکوں اور پلوں کو بھی مرمت کریں گے جو ان کی مال بردار گاڑیوں کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سڑکوں کو ہم نے اپنی مدداب کے تحت بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیز ہولڈر اپنی بات سے اب مکر گئے۔ مقررین نے کہا کہ لیز ہولڈر نے مقامی جوانوں کو مزدوری پر بھی نہیں لگایا اور غیر مقامی مزدوروں کے آنے سے ہماری چادر اور چاردیواری نہایت متاثر ہو رہی ہے۔ مقررین نے کہا کہ وہ ان پہاڑوں میں بھاری مقدار میں بارود سے بلاسٹنگ کرواتے ہیں جس کی وجہ سے اس علاقے سے جنگلی حیات نے بھی افغانستان کی طرف ہجرت کیا اور ہماری گلیشیئر بھی تیزی سے پگھل رہے ہیں جو موسمیاتی تبدیلی پر نہایت منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ ٹھیکیدار نے عام معدنیات کا لیز لیا ہوا ہے مگر یہاں سے زمرد اور دیگر قیمتی پتھر نکل رہے ہیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ چند افسران اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے شاید قومی خزانے کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچ رہا ہے۔ مقررین نے اس بابت انکوائری کا بھی مطالبہ کیا کہ اربوں روپے کی زمرد لے جانے کے عوض آیا وہ حکومت کو اس کے عوض ٹیکس بھی دیتے ہیں یا چوری چھپے لے جاتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے اس موقع پر میڈیا سے بھی بات چیت کر لی۔ مطالبہ یہ جو پیسہ یہاں دے رہا ہے عمران یا لیز ہولڈر جو بھی ہے، ہمارا سروس لینڈ کا پیسہ ملنا چاہیے، شول سے لے کے نغور گل تک یہ پیسہ ہم کو ملنا چاہیے تو ہم چھوڑے گا ورنہ ہم نہیں چھوڑے گا۔ مقررین نے کہا کہ جب ہم اپنے جائز حق کا مطالبہ کرتے ہیں تو لیز ہولڈر ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ ان کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، کوئی بھی ادارہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا۔ علاقے کے لوگوں نے چیف جسٹس صاحبان، صوبائی وزیر اعلیٰ اور مقتدر اداروں سے مطالبہ کیا کہ اس سلسلے میں تحقیقات کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور ان متاثرہ لوگوں کو ان کا جائز حق دیا جائے، کیونکہ زمرد کے کالمی دھماکہ کرنے سے یہاں کا پانی بھی زہرآلود ہو چکا ہے اور ان کی صحت اور زندگی کو بھی شدید خطرہ ہے۔ علاقے کے مائدین نے کہا کہ ماضی میں یہاں آئی بیکس، مارخور، تیتر، قومی پرندہ چکور اور دیگر جنگلی حیات موجود تھے اور غیر ملکی شکاریوں کی ہنٹنگ ٹرافک کے تحت شکار کرنے سے ان کو کروڑوں روپے کی آمدنی ہوتی تھی، مگر جب سے ان پہاڑوں میں بلاسٹنگ شروع ہوئی ہے تو جنگلی حیات بھی یہاں سے غائب ہو چکی ہے اور ان کو شکار کے مد میں جو معاوضہ ملتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ لیز ہولڈر نہایت غیر تکنیکی طریقے سے یہ زمرد نکالتے ہیں جس میں زیادہ تر قیمتی پتھر زمین میں دب کر ضائع ہو جاتا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو لیز ہولڈر کے غنڈہ گردی سے نجات دلایا جائے ورنہ حق نہ ملنے کی صورت میں وہ راست قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ چترال کے خوبصورت علاقے بیستی کے عوام یہاں پہ احتجاج کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ زمرد کا کان ہے اور ٹھیکیدار نے ابھی تک تقریباً 100 ارب روپے کا زمرد نکال کے لے جا چکا ہے، مگر اس کے بعد میں ہمیں نہ تو رائلٹی دی جاتی ہے اور نہ سروس چارجز، بلکہ سامان لے جانے کی وجہ سے ہمارے پل اور راستے بھی خراب ہو گئے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنے حق دینے کے ساتھ ساتھ ہماری سڑکوں اور پلوں کو بھی جلد سے جلد تعمیر کیا جائے تاکہ ہمیں سفر کرنے میں آسانی ہو۔ احمد زادہ گل فاروقی، باغی ٹی وی، چترال۔